الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آخری آیات کریمہ کی روشنی میں ہدایت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج کی اس مجلس میں اسی سورہ فاتحہ کی جو اگلی آیت کریمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی روشنی میں صراط مستقیم کی جو وضاحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درست بات کو صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دعا تعلیم فرمائی ہے اور جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے یوں کہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن کی پر اے باری تعالیٰ آپ نے انعام فرمایا ہے.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس راستے کی پر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الرسول نہیں فرمایا، صراط الحدیث نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن کی پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شخصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے شخصیات اور ایسے انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے کی پر چلے ہوں اور جو دوسروں انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ بنے ہوں، ان انسانوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سیدھے راستے کی پر چلا جائے۔ کیونکہ محض کتاب جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نازل نہیں فرمائی بلکہ انبیاء نازل فرمائی، انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی۔ اور اگر دیکھا جائے، غور فکر کیا جائے تو کتابیں بہت کم ہیں اور انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انبیاء کی تعداد تو 1,24,000 ہے کم و بیش، اور مشہور اور بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ کی 4 ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 4 کتابیں ہیں اور انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000، کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی تربیت کے لیے کتابیں کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے شخصیات کا ہونا ضروری ہے کہ جو شخصیات اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی پر چلی ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کر انسان ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کی پر اللہ تعالیٰ بعد میں کتاب نازل فرماتے ہیں۔ پہلے نبی تشریف لاتے ہیں، بعد میں کتاب آتی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور آپ کی جوانی گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو ہوئی، تو پھر آپ کی پر وحی آنا شروع ہوئی، اور وہی 23 سال تک جاری رہی، اور اسی 23 سال تک جاری رہنے والے وحی کو جب مرتب کیا گیا تو وہ 30 پاروں کی پر مشتمل اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید منظر عام پر آئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کا معلم ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، آپ نے تربیت فرمائی، اس کے نتیجے کے اندر صحابہ کرام جیسی جماعت تیار ہوئی۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو لوگ حضرات منسلک ہوئے ان کو تابعین کہا جاتا ہے، پھر تابعین کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوئے ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سینہ بسینہ اور بندوں کے ذریعے سے اگلے بندوں کے لیے رہنمائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اگر صرف کتاب ہو اور معلم ساتھ نہ ہو تو انسان کے لیے صرف کتاب سے کسی کام کو سیکھ کر اس کا ماہر بن جانا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ کھانا پکانا ایک سادہ سا کام ہے، لیکن کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں کہ اس کے اندر ساری ترتیب بتائی جاتی ہے کہ اتنا مسالہ ڈالنا ہے، اتنا تیل ڈالنا ہے، اتنی فلاں چیز ڈالنی ہے۔ لیکن اس سب کو پڑھنے کے باوجود بھی انسان جب تک کسی کھانا پکانے والے کا شاگرد نہیں ہوگا، کسی کھانا پکانے والے سے عملاً سیکھے گا نہیں تو وہ کھانا پکانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک انسان کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کو نہیں تسلیم کرے گا اور معلم کے پاس نہیں جائے گا، استاد کے پاس نہیں جائے گا، تو محض کتاب پڑھ کر انسان نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے، نہ کوئی عالم اور مفتی بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو صرف کتابیں دیکھتے ہیں اور کسی استاد سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت غلط لائن کی پر چل پڑتے ہیں۔
کیونکہ کتاب کے اندر جو الفاظ ہیں، جو نقوش ہیں، ان کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر دیکھ لیا جائے، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے اور جو عربی زبان مادری تھی ان کی زبان، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ کی تفسیر سمجھنے کے اندر انہیں مغالطہ لگا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرمانے سے اور آپ کے بتانے سے وہ صحیح مفہوم سمجھ میں آیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے مثالیں عرض نہیں کرتا۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید ہو، احادیث ہو یا کوئی اور کتاب ہو، ان کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن کی پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انعام یافتہ بندے جن کی پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مَن یطع اللہ والرسول، کہ جو کہا مانے گا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار قسم کے طبقات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا، اور فرمایا کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پر اپنا انعام فرمایا ہے، لہذا جو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی پر چلانے کی دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے نتیجے کے اندر انہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے کی پر چلنا ہوگا جن کی پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ چار طبقات ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان حضرات کا یہ جو چار طبقے ہیں، ان چار طبقات کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس راستے کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا طبقہ تو انبیاء کا ہے۔ انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبری کے لیے اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چن لے۔ اور نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ جو استفائی مقام ہے، ارتقائی مقام نہیں ہے۔ ارتقائی مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادت کر کے، ترقی کرتے کرتے کسی جگہ پر پہنچ جائے، اور استفائی مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنی محنت اور کوشش سے اور اپنی قابلیت کے نتیجے پر اس مقام پر نہ پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے بس وہی اس مقام پر پہنچ سکے۔ اس کو کہتے ہیں مقام استفائی۔ تو انبیاء علیہ السلام اور نبوت جو ہے نا، یہ ارتقائی مرتبہ نہیں ہے بلکہ استفائی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا نبی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی پر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں نبی بنا لیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور حضرات کے اندر بھی نبوت کی قابلیت تو ہے بعض حضرات کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا نہیں، لہذا وہ نبی نہ ہوئے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبوت کی قابلیت موجود تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا نہیں، لہذا وہ نبی نہیں بنے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، فرمایا کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو یہ نبی ہوتا، لیکن ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادے کے اندر بھی نبوت کی قابلیت اور لیاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا ان کو نبی بنانا، اس لیے وہ نبی نہیں ہوئے۔ تو نبوت کے لیے صرف قابلیت کافی نہیں ہے، بلکہ نبوت کے لیے قبولیت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے نبوت کے لیے، وہی نبی بن سکتا ہے۔ تو اب کوئی انسان نبی تو بن نہیں سکتا، اور انبیاء کے طبقے کے راستے کی پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی پر انسان چلے تو وہ راستہ سیدھا راستہ ہوگا، صراط مستقیم ہوگا۔
انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ ہے عقائد کا۔ عقائد کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تمام انبیاء کی تعلیمات یکساں ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک نبی کا منکر سارے نبیوں کا منکر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ سارے نبیوں کا عملاً انکار نہ کرے، لیکن ایک نبی کا انکار کرنے سے سارے انبیاء کا انکار سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قوم نوح نے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف لائے ہیں وہ انبیاء تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو سارے رسولوں کے جھٹلانے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کی عقائد میں تعلیم وہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ اور انبیاء کی تعلیمات عقائد کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، آخرت کی پر ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں وہ اخلاقیات کی تعلیمات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے ناپ تول پورا کرنے کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے امانت و دیانت کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے آخرت کی فکر کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کی تعلیمات اکٹھی اور مشترکہ ہیں۔ چنانچہ یہ جو حدیث شریف خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر 4 باتوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، 4 باتیں انبیاء اور رسولوں کی مشترکہ تعلیمات اور سنتوں میں سے ہیں۔ صرف یہ 4 ہی نہیں ہے، اس حدیث کے اندر تو 4 ذکر کی گئی ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ 4 باتیں خاص طور پر ذکر کی گئیں۔ ان میں سے ایک بات ہے حیا، شرم و حیا۔ انبیاء علیہ السلام نے شرم و حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، یہ سارے انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ان 4 سنتوں میں سے پہلی سنت ہے شرم و حیا۔ آج ہم بے شرمی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان سارے انبیاء نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے، تو لہذا یہ شرم و حیا کی تعلیم اور شرم و حیا کو اختیار کرنا یہ انبیاء کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور بے شرمی کو اختیار کرنا یہ انبیاء کے راستے سے ہٹنا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ والتعطر، خوشبو لگانا، عطر استعمال کرنا۔ خوشبو جو ہے یہ پاکیزگی اور ستھرائی کی علامت ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے مشترکہ طور پر لوگوں کو طہارت اور پاکیزگی سکھائی ہے کہ پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ رہا جائے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، انسان پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ خوشبو کا اہتمام کرے۔ پھر یہ فرمایا کہ والسواک، اور تیسری چیز ہے سواک، مسواک کرنا۔ اور مسواک کرنا بھی اگر دیکھا جائے تو یہ منہ کی صفائی ہے، منہ کے اندر بدبو ہوگی تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو ایذا ہوگی، اور انسان اسی منہ سے ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا تو بے ادبی ہوگی۔ اس لیے سواک کے اندر بھی گویا کہ انبیاء علیہ السلام نے مشترکہ طور پر اپنے منہ کی صفائی کی تعلیم دی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نکاح، کہ انبیاء علیہ السلام نے نکاح کی تعلیم دی ہے، لہذا نکاح کو عام کرنا چاہیے، نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ جب نکاح عام اور آسان ہوگا تو بے حیائی اور بدکاری کا راستہ بند ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے، نکاح کو مشکل سے مشکل کر رکھا ہے، اور نکاح کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو خواہشات ہیں وہ دوسرے راستے سے پوری کی جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بدکاری اور بے حیائی عام ہوتی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم ہو گئی۔ تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو عقائد اور اخلاقیات کے اندر مشترکہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی پر انسان کو آنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، خیانت سے منع فرمایا، ناپ تول کی کمی سے منع فرمایا، ہم جنس پرستی سے منع فرمایا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔ تو سب سے پہلا طبقہ جو انعام یافتہ بندوں کا ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے راستے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی پر انسان چلے گا تو صراط مستقیم پر ہوگا، ان سے ہٹے گا تو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوگا۔ دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا۔ صدیقین جو ہے نا، یہ صدیق کی جمع ہے،
اور صدیق جو ہے نا یہ صداقت سے ہے. صدیقین کی جو بڑی خوبی ہے, نمایاں خوبی, وہ ہے سچ بولنا, صدق. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین کا, انعام یافتہ بندوں کا جو راستہ ہے وہ سچائی کا راستہ ہے, وہ جھوٹ کا, دغابازی کا راستہ نہیں ہے, وہ سچائی کا راستہ ہے اور بالکل مخلصانہ اور صدق والا راستہ ہے. صدق اور سچائی کی جتنی اہمیت بیان کی جائے کم ہے. انبیاء علیہ السلام نے مشترکہ طور پر سچائی کی تعلیم دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے اندر بھی سچائی کی بڑی تعلیم ملتی ہے. ایک حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن ابی قرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے وضو کا جو پانی اپنے آپ کے چہرہ مبارک سے اور آپ کے بازوؤں سے نیچے گر رہا تھا, صحابہ کرام نے اس کو نیچے نہیں گرنے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر ملنے لگے. برکت کے حصول کے لیے, محبت کے لیے, محبت کا ایک انداز تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اس عمل کی پر کون سا جذبہ آمادہ کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حب اللہ و رسولہ, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اس وجہ سے آپ کا یہ جو وضو کا پانی ہے, عقیدت کی وجہ سے آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے, ہم اپنے جسم پر مل رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو, یا یہ چاہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں, تو اسے چاہیے کہ سچ بات کہے جب وہ بات کرے, جب بھی بولے سچ بات کہے, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اسے امانت داری کے ساتھ ادا کرے, اور اس کے پڑوس کے اندر جو پڑوسی رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بنے, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بنے, اسے چاہیے کہ وہ بات سچی کرے. اب اندازہ لگائیے کہ سچی بات کا کتنا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے. تو ہمیں اپنی بات میں سچا ہونا چاہیے, اپنے وعدے میں سچا ہونا چاہیے, اپنے دعوے میں سچا ہونا چاہیے. کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر کے اس کی زمین کو ہتھیا لینا یہ غلط بات ہے. اسی طریقے سے کسی سے وعدہ کر کے وعدہ شکنی کرنا اور وعدہ جھوٹا کر دینا. بعض اوقات زبان سے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا جاتا ہے اور دل کے اندر پہلے سے ارادہ ہوتا ہے کہ بس اس سے جان چھوٹ جائے, باقی بات میں دیکھی جائے گی, یہ جھوٹا وعدہ ہے. اسی طریقے سے صدق کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان کی نیت سچی ہو, انسان کا عمل سچا ہو. عمل کے سچا ہونے سے مراد یہ ہے کہ عمل اس طریقے کے مطابق ہو کہ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. نماز اس طریقے سے پڑھی جائے, اس کو صدق کہا جاتا ہے. اور صدق حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو اگر کوئی آدمی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو رفتہ رفتہ اس کے اندر بھی سچائی کی عادت آئے گی. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ وہی یہودیوں کی جو بری عادت بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر, علیاذ باللہ, آج وہ ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سماعون للکذب, جھوٹی بات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں. جھوٹی باتیں عام ہیں, جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے ہیں, جھوٹے دعوے ہیں, جھوٹے وعدے ہیں, جھوٹی خبریں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی بات آگے نقل کر دے, تو یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے. پھر جھوٹی گواہیاں عام ہیں, جھوٹی قسمیں عام ہیں. سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں, کسی دوسرے کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ صدیقین کا راستہ نہیں ہے. صدیقین تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں سچ بولنے والے ہوتے ہیں. ان کا جذبہ سچا ہوتا ہے, ان کا عمل سچا ہوتا ہے, ان کی بات سچی ہوتی ہے, ان کی قسم سچی ہوتی ہے, ان کے سچ کی پر ان کی زبان پر اعتبار ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ راستہ ہے سچائی کا, جو راستہ سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم. تیسرا طبقہ ہے شہداء کا. شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے, اور شہید اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی بول کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی خاطر اور حق کی خاطر اپنی جان تک کی قربانی دے دے. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہوگا وہ قربانی کا راستہ ہوگا. سیدھا راستہ قربانی مانگتا ہے. سیدھے راستے کے اندر مال کی قربانی, جان کی قربانی, آرام کی قربانی, لذت کی قربانی,
مزے کی قربانی، مفاد کی قربانی، ان ساری چیزوں کی قربانی دین مانگتا ہے۔ اب دیکھیے نماز کا وقت ہو جائے اور انسان آرام کر رہا ہو، نیند آ رہی ہو بہت زور کی، ایسے وقت میں آرام قربان کر کے نماز کے لیے اٹھے گا تو یہ قربانی کا جذبہ کہلائے گا۔ یہ قربانی جو ہے نا، یہ ہر کام کے لیے قربانی جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام تب زندہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پیچھے قربانی کا جذبہ ہو، تو آدمی کے دل کے اندر یہ قربانی کا جذبہ ہو کہ اپنا وقت بھی اللہ کی خاطر، اپنا آرام بھی اللہ کی خاطر، اپنا مفاد بھی اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لیکن ہم تو یہ معمولی سی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان نہیں کرتے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے جذبات کو قربان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر اگر قربانی کا جذبہ ہوگا تو اپنے وقت کو بھی اللہ کی خاطر لگائے گا، اپنے مال کو بھی اللہ کی خاطر لگائے گا، اپنی لذات اور خواہشات کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑے گا، اپنے جذبات کو بھی اللہ کی خاطر دبائے گا۔ یہ ساری چیزیں قربانی سے حاصل ہوگی۔ تو شہداء کا جو راستہ ہے وہ قربانی کا راستہ ہے۔ تو آدمی کے دل کے اندر جذبہ قربانی ہوگا، ایثار کا جذبہ ہوگا تو وہ صراط مستقیم ہوگا۔ اور اگر ایثار کے برعکس اس کے دل کے اندر خود غرضی ہوگی، لالچ ہوگی، اپنا مفاد ہوگا، ہم تو ذاتی مفاد کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کی پر قومی مفاد بھی قربان، اس کی پر ملکی مفاد بھی قربان، اس کی پر دین کے احکام بھی قربان، لیکن میرا فائدہ جو ہے نا وہ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر قربانی کا جذبہ ہو۔ تو یہ شہداء تیسرا طبقہ ہو گیا۔ چوتھا طبقہ ہے صالحین کا۔ صالحین کہتے ہیں، صالح کی جمع ہے، اور صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ اور نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتہجدون، کہ ایمان لائے اور وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یذکرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا یتقون، اور دوام تقوی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ تقوی اختیار کر لیا، بلکہ دوام تقوی، مسلسل تقوی۔ اور دوام تقوی یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی، کسی جگہ بھی، کسی وقت بھی کوئی گناہ نہ کرے، یہ دوام تقوی ہے۔ فرمایا کہ نیک آدمی وہ ہوں گے کہ جن کے اندر دوام تقوی ہوگا، جو ہر گناہ سے ہر وقت میں ہر جگہ پر بچیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر بچ گئے اور بازار کے اندر نہ بچیں، رمضان میں بچ جائیں اور غیر رمضان میں نہ بچیں، ہر جگہ ہر وقت ہر گناہ سے۔ یہ نہیں کہ کوئی گناہ جس کے اوپر دل نہیں چاہا اس سے بچ گئے، اور جس کے اوپر دل چاہ رہا ہے اس گناہ کو کر لیا۔ ہر گناہ سے ہر جگہ پر ہر وقت پر بچتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے اس راستے کی پر ہوں گے، جو ہر گناہ سے بچنے والے ہوں گے، وہ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کی پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ سچائی کا راستہ ہے، وہ قربانی کا راستہ ہے، وہ تقوی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔